بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر متعلق یعنی طلاق دینے والا حاضر ہو یعنی غائب نہ ہو، یا حاضر ہونے سے مراد یہ ہے کہ مرد عورت کے حالات سے واقف ہو سکتا ہے، اگرچہ خود بیوی کے پاس آ سکتا ہے یا فون وغیرہ کے ذریعے سے بھی معلومات لے سکتا ہے، موبائل فون یا انٹرنیٹ کے ذریعے سے معلومات لے سکتا ہے، تو اس کو بمنزلہ حاضر کے بھی کہا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک مرد یعنی طلاق دینے والا مرد حاضر ہو، لیکن حاضر ایسا ہے کہ جو اپنی بیوی تک نہیں پہنچ سکتا تاکہ اس کے معلومات حاصل کر سکے، مثلا مریض ہے، بیوی کے پاس نہیں جا سکتا، فون وغیرہ بھی نہیں ہے، یا خوف ہے اسے، یا جیل میں ہے تو وہاں پر بیوی سے رابطہ نہیں کر سکتا، ہے اپنے علاقے میں لیکن بیوی تک نہیں پہنچ سکتا، پس ایسا شخص بمنزلہ غیب کے ہے، یعنی اس کے احکام غائب والے ہوں گے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اصل معیار اور قانون یہ ہے کہ ایک شوہر بیوی سے جدا ہوا اس حیثیت کے ساتھ کہ اس کے لیے اپنی عورت کی حالت کا علم نہ ہو کہ آیا وہ طہر میں ہے یا حیض میں ہے، یہ اصل معیار ہے، یا یہ کہ شوہر کے پاس ہے لیکن خاتون شوہر سے اپنی حالت کو چھپا رہی ہے، اب شوہر کو نہیں معلوم کہ عورت حیض میں ہے یا نہیں ہے، یہ بھی غائب کے حکم میں ہے، اور مرد کا ارادہ بن چکا ہے اپنی بیوی کو طلاق دینے کا، پس اس مرد کے لیے بھی جائز ہے، طلاق دینا جائز ہے اور درست ہے، لیکن اس صورت میں وہ دو شرطیں پائی جائیں جو ہم نے پچھلی ویڈیو یعنی قسط نمبر 7 میں بیان کر دی ہیں۔ وہ دو شرطیں یہ تھیں کہ 1 مہینے سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہو بیوی سے جدا ہوئے، اور دوسری یہ کہ مرد کے لیے عورت کی حالت کو جاننا ممکن ہی نہ ہو۔ تو یہ تھی مطلقہ میں یعنی جس عورت کو طلاق دی جا رہی ہو اسی میں 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ اب تک ہم نے 2 شرطیں بیان کر دیں۔ پہلی یہ تھی کہ بیوی دائمی والی ہو، متوالی نہ ہو، اور دوسری شرط جو مطلقہ میں ہونا ضروری ہے وہ یہ کہ طلاق کے وقت وہ خون حیض یا خون نفاس سے بھی پاک ہو، تب طلاق درست ہوگی۔ اب تیسری اہم شرط جو مطلقہ عورت میں پائی جائے وہ یہ کہ مرد اس طہر اور پاکیزگی میں طلاق دے عورت کو کہ جس پاکیزگی اور طہر میں اس نے مقاربت یعنی جماع نہ کیا ہو، اگرچہ منی نہ بھی نکالی ہو، یعنی مثال کے طور پر اگر عورت حیض سے پاک ہوئی، غسل کیا، تو اگر مرد اس کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس عورت سے اس حیض کے پاک ہونے کے بعد جماع نہ کرے، اسی طہر میں عورت کو طلاق دے تو طلاق درست ہے۔ لیکن اگر جماع کر لیا، اگرچہ منی اس کے رحم میں خارج نہیں کی، تو اس صورتحال میں مرد اگر طلاق دینا چاہتا ہے تو پھر اگلے حیض تک صبر کرے، جب وہ حیض کے خون سے مکمل طور پر اپنے عادت کے ایام کو مکمل کر کے پاک ہو جائے تو اب جا کر اسے طلاق دے سکتا ہے، تو ایسی طلاق درست ہوگی۔ اگر جماع کرنے کے بعد طلاق اسی طہر میں دے تو طلاق باطل ہوگی۔ اور یہ بات بڑی اہمیت کے حامل ہے اور اسے یاد رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ حیض سے پاک ہونے کے بعد اب جو طہر اور پاکیزگی خاتون کی جو شروع ہوئی ہے، اسی طہر میں مرد نے جماع بھی نہیں کیا، لیکن مرد نے دوران حیض عورت سے جماع کیا، اب جب حیض سے پاک ہو گئی، اس پاکیزگی میں مرد طلاق دے تو کیا یہ طلاق درست ہے یا نہیں؟ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ اگر مرد طلاق دے، اگرچہ طہر اور پاکیزگی میں دے، جس پاکیزگی میں جماع نہیں ہوا، اس طہر میں بھی طلاق باطل ہے۔ کیونکہ طہر سے پہلے جو حیض تھا، اس حیض میں مرد نے جماع کر لیا تھا، تو طہر اور پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ مرد حیض کے ایام میں بھی اور حیض سے پاک ہونے کے بعد بھی پاکیزگی اور طہر میں جماع نہ ہوا ہو، ایسی طلاق طہر والی درست اور صحیح شمار کی جائے گی۔ لیکن اس مسئلے میں چند استثنائی صورتیں بھی ہیں۔ جس طہر میں پاکیزگی میں شوہر نے جماع کیا اور اسی طہر میں طلاق بھی دے سکتا ہے تو درست ہے۔ ان میں پہلی استثنائی صورت یہ کہ بیوی صغیرہ ہو یعنی نابالغہ ہے، یا پھر بیوی یائسہ ہے، اور یائسہ وہ عورت کہ جس کو حیض نہیں آتا، ان دونوں کو طلاق دینا صحیح ہے۔
उस तोहर और पाकीज़गी में कि जिसमें शोहर ने जिमा किया है। ये मसला बयान किया था कि सगीरा बीवी यानी नाबालिगा बीवी से जिमा करना हराम था। अब अगर मर्द ने जिमा कर लिया तो इसको इसी तोहर में तलाक दे सकता है, क्योंकि इसे तो हैज़ आना ही नहीं है, क्योंकि वो नाबालिगा है। दूसरी इस्तिस्नाई सूरत है कि वो औरत जो हमला है और हमला भी ऐसी कि जिसका हमल ज़ाहिर हो चुका है, यानी तीसरा चौथा महीना है हमल को। अगर ऐसी हमला खातून को तलाक दे तो तलाक सही है उस तौर में, अगरचे जिमा भी हुआ है। लेकिन अगर एक शख्स ने उस औरत को तलाक दी जिसका हमल ज़ाहिर ही नहीं हुआ और इसी तौर में मुजामत भी की थी और फिर बाद में ज़ाहिर हुआ कि ये खातून हमला थी, तो आयतुल्लाह सिस्तानी फरमाते हैं कि ऐसी औरत के तलाक के बातिल होने का हुक्म लगाया जाएगा, क्योंकि ये इस्तिस्ना इस हमला औरत के लिए है कि जिसका हमल ज़ाहिर हो चुका हो। तीसरी इस्तिस्नाई सूरत उसको हम अगली वीडियो में बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आलि बैतिही।